अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 7 सेकंड लास्ट एपिसोड। कुछ खाती पीती हो नहीं, अपना हाल देखो। तरस आता है मुझे अपने आप पर। कैसे गुजारा करोगी तुम मेरे साथ? इसे थोड़ा सा खाकर उठते देखकर वो बोला, मेरा हो गया, मैं खाना खा चुकी हूँ और मैं इतना ही खाती हूँ। इसे आहिस्ता से बोलते देखकर वो मासूमियत से बोली, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी जान थोड़ा ज़्यादा खाया करो, अपनी जान बनाओ, मुझे बर्दाश्त करना बच्चों का काम नहीं है। वो समझाते हुए एंड पर शरारत से बोला, जिस पर वो झीम कर रह गई। आप ना बहुत वो हैं। उसे कोई और बात नहीं सूझ रही थी। रोमांटिक? हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं बहुत रोमांटिक हूँ, लेकिन अभी तुमने मुझे रोमांटिक होने का मौका कहाँ दिया है? वो इसकी बात पकड़ते हुए बोला, जबकि वो मुंह खोल कर रह गई। मैं नहीं बात करूँगी आपसे, आप एक इंतहाई बेशर्म इंसान हैं। वो अपनी गालों की सुर्खी छुपाते हुए उठकर भागने लगी, जब जाविक ने उसे कमर से पकड़ लिया। ऐसे कैसे मेरी जान, अभी तो तुम बातों पर घबरा रही हो, जब मैं अमल करके दिखाऊंगा तब तुम्हारा क्या बनेगा? वो शरारत से उसके गाल खींचते हुए बोला, आप मुझे छोड़ दें वरना तो मुझे किस करोगी, है ना? ज़रा सोचो, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक तुमने मुझे एक छोटी सी किस भी नहीं दी। कितनी बोरिंग हो तुम। ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो, वरना आज मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के मूड में हूँ। उसके लबों पर अंगूठा फेरता बहकते हुए अंदाज में बोला, जाविक मुझे जाने दे प्लीज़। वो नज़रें झुकाए मासूमियत से बोली, तो इसकी इस मासूमियत पर उसे टूट कर प्यार आया। ऐसे मत करो जान, वरना मैं खुद ही तुम्हें किस कर लूँगा, और मेरी किस तुम्हारी किस की तरह चुनी मुनी किस नहीं होगी, मुकम्मल किस होगा, जो हो सकता है तुम बर्दाश्त न कर सको। अब वो मुकम्मल उसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। जाविक प्लीज़, वो हल्की सी मुज़ाहमत करते हुए बोली, लेकिन आज सामने वाला मुज़ाहमत के मूड में ना था। इससे पहले कि वो मज़ीद मुज़ाहमत करती, वो बहते हुए अंदाज में उसके लबों पर झुका था, और इसका अंदाज वही था, हमेशा से शिद्दत वाला। एहसास ने सख्ती से उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ा। न जाने कितनी देर ये मीठा लम्स महसूस करते हुए वो पीछे हटा। एहसास सामने आंखें बंद की तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। इसने नरमी से उसके माथे को छुआ। जाओ आराम करो, शाम को मिलते हैं। वो उसके माथे को चूमता फ़ौरन बाहर निकल गया। सर किंग का असल नाम सुफियान मिर्ज़ा है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। वो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की तबाही के लिए आया है। नौजवान नस्ल को तबाह कर देना इसका मकसद है। वो पिछले 6 साल से पाकिस्तान में रहकर अंदर ही अंदर पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। कहने को मुसलमान है, लेकिन काम इंडिया के लिए कर रहा है। इसका ताल्लुक किसी सीक्रेट एजेंसी से नहीं, बल्कि इंडिया में भी इसका काम स्मगलिंग था। यहाँ तक कि वो दुबई और सऊदीया में लड़कियाँ फ़रोख्त करने का काम भी करता है। और सबसे अहम बात जो मुझे पता चली है, इसने आपकी बीवी के लिए अपना रिश्ता भी मांगा था। आपकी बीवी के वालिद का 1 महीने से इनसे मिलना जुलना है, और वो आपकी वाइफ के वालिद को काफ़ी पैसे भी दे चुका है। इसका मकसद आपकी बीवी के ज़रिए आपको ब्लैकमेल करना है, और इन्हें यकीन है कि आप अपनी बीवी के लिए कोई भी हद पार कर जाएंगे। इसीलिए इनका पहला टारगेट हिजाब और ज़ाहिम का बेटा मूसा था। लेकिन जब मूसा को किसी भी तरह से उठा नहीं पाए, तो उन्होंने आपकी वाइफ के वालिद को अपनी बातों में लगा लिया, और अब तक वो आपकी वाइफ के वालिद को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे चुके हैं, और रहमान उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। सर आप कोशिश करें कि रहमान की मुलाकात आपकी वाइफ से ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। उसके खुफिया आदमी ने सारी खबर दी थी, जो अंदर ही अंदर किंग के लिए काम करते हुए उनकी मदद कर रहा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी मेरे पास मेरे घर पर है, और वहाँ मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। इसने बेफिक्र होकर फ़ोन बंद किया, और इसके जहन में एक बार रहमान का ख्याल आया। वॉचमैन रहमान साहब को अच्छे से जानता था। अगर रहमान साहब घर पर एहसास से मिलने के लिए आते हैं तो वो अंदर जाने की इजाज़त ज़रूर देगा। इसने फ़िक्रमंदी से जेब में से मोबाइल निकालते हुए अपने वॉचमैन को फ़ोन किया, लेकिन इसका फ़ोन बंद होने की सूरत में इसने खुद ही घर जाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उसे पता था कि रहमान पैसे के लिए कोई भी हद पार कर जाएगा, शायद अपनी बेटी की ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल देगा। और इस वक्त उसके लिए ये मिशन बहुत अहम था, जो अपनी आखिरी सरहदों को छू रहा था। इस वक्त तो एहसास पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने बाबा को खड़े देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर कितने ही रंग आए थे। इसका बाप उससे मिलने के लिए आया था। ये कितनी खुशी की बात थी उसके लिए। बेटा चलो यहाँ से मेरे साथ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बाबा काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं, और कहाँ लेके जाना चाहते हैं मुझे? मामा ठीक तो है ना? एहसास ने परेशानी से कहा। हाँ बेटा, आयशा बिल्कुल ठीक है, पर तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाबा इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगे। वॉचमैन ने रास्ते में आकर उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, सारी बातें बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, वो घबराए हुए लहजे में बोले। लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हैं ये तो बताएं। वो उनके घबराए हुए लहजे को देखकर परेशानी से बोला, मेरी बेटी है, मैं लेकर जा रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ, हटो रास्ते से। वो गुस्से से बोले तो वॉचमैन पीछे हट गया। जाहिर सी बात थी, वो उनकी बेटी थी, वो उन्हें रोक नहीं सकता था, और वो कोई गैर भी नहीं थे जिन्हें वो जानता ना हो। वो रहमान साहब को अच्छे से जानता था, इसलिए इसने भी ज़्यादा इसरार न किया। जाविक जितना जल्दी हो सके घर आया था, लेकिन बाहर वॉचमैन से उसे पता चला था कि रहमान साहब एहसास को लेकर जा चुके हैं। इस वक्त गुस्से से उसके माथे की रगें बाहर आने लगी थी। इसलिए वॉचमैन को गिरेबान से पकड़ते हुए झंझोड़ कर अपना गुस्सा निकाला।
صاحب جی وہ بی جی کے والد تھے، میں انہیں روک نہیں سکتا تھا اور وہ بہت زیادہ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی بڑی بات نہ ہو گئی ہو، اسی لیے میں نے جانے دیا، واچ مین نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جبکہ ذاوق فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ امی جان خالو کہاں ہیں؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ بیٹا وہ تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کیوں خیریت تو ہے؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ خیریت نہیں ہے، وہ احساس کو اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر چلے گئے ہیں، اور جو رشتہ احساس کے لیے آیا تھا وہ آدمی ہمارے ملک کا غدار ہے، اس لیے اس نے خالو کو جان بوجھ کر اس کام کے لیے بہت سے پیسے دیے تھے۔ وہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے خالو جان کو اپنی باتوں میں لگا کر احساس کو غائب کر دیا۔ دیکھیے امی جان وہ شخص بہت خطرناک ہے، احساس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی جان، احساس کی جان کو سوچتے ہوئے اس کا اپنا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسے جیے گا اس لڑکے کے بغیر، کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ اس نے احساس کے بغیر کبھی جینے کا سوچا بھی نہ تھا۔ دیکھیے پلیز خالو جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، میں کنگ کے پاس جا رہا ہوں، اگر اس نے میری احساس کو ہاتھ بھی لگایا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا شام، ایک بار زائم اور پھر سے حجاب گھر سے ہر نکل ممکن چکا تھا۔ طریقے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن احساس کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے خفیہ آدمی نے بتایا تھا کہ وہاں احساس کا باپ احساس کو لے کر نہیں آیا، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی خبر ملی ہے۔ ذاوق کا ارادہ وہاں ریڈ مارنے کا تھا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس فی الحال لیگل نوٹس نہیں تھے، لیکن ایک طریقے سے وہ وہاں جا سکتے تھے اگر اس رات والے کلب میں موجود لوگوں اور اس کے مالک کا اریسٹ وارنٹ ایشو ہو جائے تو۔ لیکن اس کام کے لیے بہت سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ سفیان مرزا نے پاکستان میں اپنی ایک الگ پہچان بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ سفیان کے نام پر وہ نہ صرف اس کلب کو چلا رہا تھا بلکہ اس نام پر وہ نہ جانے کتنی کمپنیاں بھی چلا رہا تھا۔ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا جس پر اس طرح سے ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن احساس کے بارے میں سوچتے ہوئے ذاوق نے اپنے ہیڈ سے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت اسے ایماندار لوگوں کی ضرورت تھی جو اس کی مشکل وقت میں اس کے کام آ سکیں۔ ذاوق کام ہو چکا ہے، ریسٹورنٹ نہ صحیح لیکن ہم اس کے گھر کے چیکنگ آرڈرز مل چکے ہیں۔ شام نے آتے ہی اسے گڈ نیوز سنائی تھی، اور چیکنگ آرڈر ملتے ہی وہ وہاں سے نکل کر سیدھا سفیان مرزا کے گھر پہنچے تھے۔ جانتے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے، سفیان مرزا کو ان کے آدمی پر پہلے ہی شک تھا۔ اسے یقین تھا کہ سفیان مرزا کو ان کے یہاں آنے کی خبر بھی پہلے سے لگ چکی ہوگی، لیکن اس کے پاس چیکنگ آرڈر تھے جس کی بدولت انہوں نے اس کے کسی بھی آدمی کی پرواہ کیے بغیر اس کے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ سفیان آرام سے صوفے پر بیٹھا ان لوگوں کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہر طرح سے ناکامیاب ہو گئے، ذاوق کے غصے کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سفیان مرزا کی گردن پکڑی۔ احساس کہاں ہے؟ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی اس انداز پر سفیان مرزا مسکرا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم یہاں اس کام کے لیے ہرگز نہیں آئے، لیکن کبھی بیڈ کے نیچے کبھی صوفے کے نیچے چیک کرنا، کیا تمہاری احساس یہاں پر پڑی ہوگی؟ دماغ کا استعمال کرو میجر، تمہاری بیوی کو اگر میں اغوا کرتا تب بھی اسے یہاں تو کبھی نہ لاتا۔ سفیان مرزا اپنے اصل انداز میں بولا تھا، اس کے سامنے ڈرامے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ لیکن تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، تمہاری بیوی فی الحال میری پہنچ سے دور ہے، اور کہاں گئی ہے میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں کہ بہت جلد وہ یہاں ہوگی۔ اور فی الحال ایک معزز انسان کا اس طرح سے گریبان پکڑنا ایک آرمی والے کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ کام کرو جو تمہیں سوٹ کرتا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو۔ وہ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑواتا بے فکر انداز میں بولا تھا۔ ڈھونڈو اسے، آخر کہاں گیا وہ؟ وہ بڈھا خود احساس کو لے کر یہاں آنے والا تھا تو اس طرح سے اچانک غائب کہاں ہو گیا؟ کنگ ذاوق کے جانے کے بعد بہت پریشان تھا، وہ اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا۔ آخر ایمان احساس کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا؟ یہ سوال اس وقت ہر کسی کے ذہن میں تھا، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس کے ایک آدمی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ بولو، وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سر اس دن آپ نے رحمان سے اپنی بیٹی کو یہاں لانے کے لیے کہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد آپ اس کی بیٹی کو مارنے کی بات کر رہے تھے نا؟ تب وہ گیا نہیں تھا بلکہ دروازے پر آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے لگا وہ آپ کا کیا بگاڑے گا، اس لیے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ چٹاخ آدمی کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ کنگ کا ہاتھ اٹھا۔ بیوقوف آدمی، اتنی اہم بات تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھی؟ ہو گیا اب کام، مل گئی وہ لڑکی ہمیں، اس کا باپ سب جان چکا ہے، اب تک تو ذاوق کو بھی سب کچھ بتا چکا ہوگا۔ کنگ نے پریشانی سے بیٹھتے ہوئے اپنی پیشانی مسلی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ہر جگہ احساس کو ڈھونڈ چکا تھا، صبح سے دن، دن سے شام، اور شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے اس کے احساس کہاں گئی تھی۔ عائشہ بھی بے حد پریشان تھی، اوپر سے اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بار بار رحمان کے فون پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رحمان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ٹریک کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا فون گھر سے ہی بند ہو چکا تھا جب وہ اپنے گھر سے نکلا۔ فکر مت کرو ذاوق، احساس جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ اس کا باپ ہے، مانا وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی جان کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ عائشہ خود بھی پریشان تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ اپنے باپ کے پاس ہے ایک تسلی سی تھی دل میں۔ ایک بار احساس واپس آ جائے میں ساری زندگی اس شخص کو احساس کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ اس بار اس نے حد کر دی، امی جان اس بار میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ اریسٹنگ آرڈر ایشو ہوئے؟ اس نے شام سے پوچھا تھا۔ نہیں ذاوق، میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن کنگ کے اریسٹنگ آرڈر پاس نہیں کیے جا رہے ہیں۔
کوئی بات نہیں، اب ہم اپنے طریقے سے اسے احساس اور رحمان کا پتہ کروائیں گے، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، اور اس کا فون بند ہوتے ہی اس نے حجاب اور زائم کو فون کیا تھا زاویہ کا اگلا پلان بتانے کے لیے۔ وہ بالکل بے فکر ہو چکا تھا، احساس اس کے پاس نہیں تھی، لیکن جہاں بھی تھی اس کے لیے جاننا آسان تھا، رحمان کا پتہ لگانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اگر اس سے پہلے اندازہ ہو جاتا کہ رحمان نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں، وہ تبھی رحمان کو ٹھکانے لگا دیتا، لیکن کوئی بات نہیں، اس نے اپنے بہت سارے آدمی رحمان کے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو رحمان کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کا ارادہ اس کو یہاں لانے نہیں بلکہ اسے جان سے مارنے کا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا سارا پیسہ پاکستان سرکاری خزانے میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ پیسہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا میجر ضابط حیدر شاہ کی وجہ سے، اس لیے اب کنگ اسے بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا، اور اس کا بدلہ تب ہی پورا ہونا تھا جب وہ زاویہ کے چہرے پر ہار دیکھے، اور زاویہ کے چہرے پر ہار صرف احساس کی موت لا سکتی تھی۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے سنسان گلی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اکثر یہاں آتا تھا اپنی رات رنگین کرنے کے لیے، لیکن اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے 2-3 بار ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس کے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی کہ وہ زاویہ کے چہرے پر ہار دیکھنے کے لیے احساس کو مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور کل صبح تک اس کے آدمیوں نے کہیں سے بھی رحمان کو ڈھونڈ کر ختم کر دینا تھا۔ اب اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے ہوں گے کہ جب اس کے سر پر کوئی بھاری چیز لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ چلو کنگ ڈارلنگ، تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک زوردار ڈنڈا دوبارہ اس کے سر پر مارا۔ حد ہے یار، میں تو اسے بہت بڑا ڈان سمجھ رہی تھی، یہ تو 2 ڈنڈوں میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ حجاب کو افسوس ہو رہا تھا، وہ اس پر کافی زیادہ ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زائم ڈارلنگ، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، اٹھاؤ اسے، اس نے زائم کو گھورتے ہوئے کہا۔ سارے کام تم نے خود کر لیے ہیں تو یہ بھی تم ہی کر لو، ویسے بھی تمہیں میری ضرورت کہاں پڑتی ہے، گنڈی کہیں کی۔ زائم نے اسے گھورتے ہوئے کنگ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یار یہ ڈان تو بڑا بھاری ہے۔ زائم ایک پل کے لیے اس کا وزن اٹھاتے ہوئے لڑکھڑایا تھا۔ یہ ٹریننگ ملی ہے تمہیں آرمی میں نے تو سنا ہے تم وہاں پہ 5 من ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہو، اور یہاں ایک بندہ تک تم سے نہیں اٹھایا جا رہا، لعنت ہے تم پر، وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ پتہ نہیں کیا کھاتا ہے۔ زائم اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جبکہ وہ اس کی سست روی پر بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی۔